السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتا ہی نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے اور ان کی روش یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کچھ اور معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، کچھ اور شریک بنا رکھے ہیں، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور ایک بندہ مومن سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کرتا ہے۔ تھوڑی جی کٹ کر دیں۔ باقی دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں، اس کے نیچے ہیں۔ اسی لیے اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط اور بڑے سخت ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی روش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکیر کی جا رہی ہے،
ان میں سے بعض آپ کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ درگاہوں سے، خانقاہوں سے، مزاروں سے، آستانوں سے اور پیروں سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں اور اسی نوعیت کی کرتے ہیں کہ جیسی اللہ کا الحاکمین سے کرنی چاہیے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کا اور مزار کا طواف کرتا ہے جیسے بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، تو کیا وہ اس صاحب مزار سے اسی طرح کی محبت نہیں کر رہا جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی شخص اپنے کسی پیر، اپنے کسی بڑے کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ محبت کے ساتھ یہ عمل انجام دیتا ہے، تو کیا وہ اسی طرح کی محبت اپنے اس پیر سے، اس مرشد سے، اس بڑے سے نہیں کر رہا جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے؟ لیکن ایک بندہ مومن اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری تمام تر عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور میرے پروردگار کی ذات ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے دل میں فطری طور پر دنیا کے کچھ رشتوں اور دنیا کی کچھ چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقارب سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے محبت کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار تجارت سے پیار کرتا ہے، اپنے عالی شان مکانات، کوٹھی کار بنگلے سے محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت ناجائز نہیں ہے، یہ ایک فطری بات ہے، دین اسلام میں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، یہ مستحسن عمل ہے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ذرا سنیے قرآن عزیز کیا بتلاتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ اعلان کیجئے، کیا لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے عالی شان مکانات سے، اپنے کاروبار اور تجارت سے، اگر دنیاوی اشیاء سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو کہ کب تم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کے رشتوں سے محبت ہوتی ہے، انسان بہت سے لوگوں کو چاہتا ہے، انسان بہت سی چیزوں سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ پیار اور محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے، اوپر نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا، اسے پتا چلے گا ایمان کا ذائقہ کیا ہے، اسے معلوم ہوگا ایمان کس چیز کا نام ہے،
وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایمان کی لذت کو اترتا ہوا محسوس کرے گا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کو دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ وہ بندہ کسی بندے سے پیار کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ ایمان لے آیا ہے، اسلام لے آیا ہے، اس کے بعد اسے کفر کے اندر واپس جانا اتنا ہی ناگوار ہو جیسے زندہ آگ میں ڈال دیا جانا۔ کون یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ کے اندر پھینک دیا جائے، اسے جلا کے رکھ دیا جائے؟ ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ ایمان کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے حالت زندہ میں اسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہو، وہ ایمان کی مٹھاس اور شیرینی کو محسوس کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہر چیز سے زیادہ محبت رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا اس پڑھی گئی آیہ مبارکہ کے اندر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط اور بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ہی ہمارا خالق ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارا مالک ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارا رازق ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی ہماری زندگی کے تمام تر معاملات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، میرے علاوہ لوگوں نے جتنے بھی معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ تنہا خالق ہے، ہم سب کا بھی اور اس پوری کائنات کا بھی۔ ہمارے پیٹ میں جانے والا ایک ایک دانہ، ہمارے گلے میں اترنے والا پانی کا ایک ایک گھونٹ، اور ہمارے پھیپھڑوں کے اندر آنے اور جانے والا سانس کا ایک ایک لمحہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ فرمائیے، لوگوں کو دعوت فکر دیجئے، میرے بندوں کے سامنے یہ سوال رکھیے، انہیں ذرا سمجھائیے، انہیں ہماری پہچان کروائیے، ہماری محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالیے، اور ان سے ذرا پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارتوں کا مالک ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں کان اور آنکھیں دیے ہیں؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان سے پوچھئے کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کے تمام تر معاملات ہیں؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کے انتظام و انصرام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو
اور اس کے اندر پائی جانے والی ایک ایک چیز کو اپنے حکم کا پابند بنا رکھا ہے۔ ساری کائنات کے امور کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی ان تمام سوالات کا جواب لوگوں کی طرف سے یہی ہوگا کہ وہ اکیلی ذات ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ سب کچھ رب کرتا ہے اور ساری صفات میرے پروردگار کی ہے تو پھر تمہیں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ ڈرتے نہیں ہو پھر؟ اس کے بعد فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب جس کی یہ صفات ہیں، جو اتنا زبردست خالق اور مالک ہے، یہی حق ہے تمہارا پروردگار۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کو اگر قبول نہیں کرو گے پھر گمراہی تمہارا مقدر بنے گی نا۔ حق کے علاوہ پھر ضلالت ہی بچتی ہے نا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ حضرات محترم، جب ایک بندہ مومن اس بات پہ غور کرتا ہے کہ مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے، مجھے وجود میرے مالک نے بخشا ہے، میرے جسم کے اوپر پائے جانے والا ایک ایک بال بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ اسے ماننا پڑتا ہے کہ میری محبتوں کا سب سے زیادہ مستحق میرا رب ہی ہے۔ اسی طرح بھائیو، ہمیں اپنے رب سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا چین، سکون، قرار، راحت، سکھ اور آرام اس مالک کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم جتنا اس کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم مطمئن اور پرسکون ہوں گے، اور جتنا اس سے دور ہوں گے ہم اتنا ہی زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب سجدے کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی پیشانی، اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے زمین پر رگڑتا ہے۔ اور یہ بات آپ تسلیم کریں گے کہ جب سجدے میں جا کر آپ اپنے رب کو دل سے یاد کرتے ہیں تو جو لذت اور سرور اس وقت ملتا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا الہی یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے میرے پروردگار اس عصا کے ذریعے، اس ڈنڈے کے ذریعے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے میں درختوں سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے ذریعے میں اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اہل علم نے یہاں پہ ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا تقرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، بغیر کسی فرشتے کے، براہ راست اپنے مالک سے گفتگو کی، اور اتنا ان کو مزہ آیا، اتنا لطف آیا، اللہ کے قرب میں ان کو اتنی حلاوت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب صرف اتنا بنتا تھا ہِیَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ آگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو بڑھا دیا، بات کو لمبا کر دیا، جواب کو مزید سے مزید تر کر دیا، اور کیا کہنے لگے أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، یا اللہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس کے ذریعے اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں،
मुफस्सरीन किराम कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ कुर्ब में और रब के साथ बातें करने में इतना मजा आ रहा था, अल्लाह ने सवाल पूछा, जवाब मुख्तसर देने की बजाय लंबे से लंबा कर दिया। और यही बात आप पूछे उस बंदे को जिसको सजदे की चाट लगी हुई है, जिसको रब की मोहब्बत का मजा लगा हुआ है। बाज लोग कहते होंगे ये इतना लंबा सजदा क्यों करता है, लेकिन उन्हें कौन बतलाए कि ये तो मोहब्बत इलाही में डूबा हुआ है। आपने देखा नहीं बाज अल्लाह के बंदों को 5 नमाजें वो पढ़ते हैं लेकिन मोहब्बत इलाही की प्यास नहीं बुझती। रात के पिछले पहर खड़े हो जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर भी मोहब्बत इलाही की प्यास नहीं बुझती। फिर इशराक पढ़ते हैं, फिर अव्वाबीन पढ़ते हैं, फिर और भी नवाफिल पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि उन्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत में बार बार उसके दर पे जाने में जो मजा आता है वो आम लोगों को कहां नसीब होता है। अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ इंसान, ऐ मेरे बंदे, तू अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए, अपने आप को चैन और करार से हमकिनार करने के लिए बड़े पापड़ बेलता है। तू समझता है ठंडी गाड़ी मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा, बड़ा घर मिल जाएगा तो इत्मीनान हो जाएगा, कारोबार चमक जाएगा, मेरी जिंदगी से इस्तिराब निकल जाएगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, आराम की नींद सोया करूंगा। तू ये समझता है कि तू मेरी लगाई हुई पाबंदियों से आजाद हो जाएगा और हलाल और हराम की तमीज रखे बगैर तू मनमानी जिंदगी गुजारेगा, तू शराब पिएगा, तू जिना करेगा, तू रक्सो सुरूद में उलझेगा, तू दुनिया की याशनों के मजे लेगा, तू मनचाही जिंदगी गुजारेगा, तुझे सुकून मिल जाएगा। अल्लाह फरमाते सारी तेरी गलत फहमी है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर तू अपने आप को सुकून और इत्मीनान से हमकिनार करना चाहता है तो मेरी याद के दामन में आ जा, मेरे जिक्र की आगोश में आ जा, मेरा जिक्र तेरे रत्बुल लिसान हो जाए, फिर तुझे सुकून और इत्मीनान की मंजिल मकसूद मिलेगी। हजरात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे बढ़कर मोहब्बत इसलिए भी करनी चाहिए कि वो हमारी दुआओं का सुनने वाला है, हमारी इल्तिजाओं को कबूल करने वाला है, वो हमारे दर्द दिल को सुनकर हमें अपनी बेपाया रहमत से नवाजने वाला है। जब कोई बंदा परेशान हो जाए और रब को पुकारे, बीमार हो जाए, इसकी वजह से बेकरार हो जाए, रब से दुआ करे, जब कोई दुनिया के सदमात में गिर जाए और अल्लाह को पुकारे, जब मजबूर और बेबस हो जाए, जब लाचार और मुज़्तर हो जाए और समझे कि अब मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, सदमों में, तकलीफों, अज़ियतों में गिरकर जब वो अपने रब को पुकारता है तो उसका रब उसे मायूस नहीं लौटाता। अल्लाह फरमाते हैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। अल्लाह सवाल करते हैं कौन है जो मजबूर, बेबस, लाचार, परेशान हाल और तकलीफों में गिरे हुए इंसान की पुकार को सुनता है और उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत, उसकी परेशानी, उसका रंज, उसका अलम, उसका दुख, उसकी बेसुकूनी और बेचैनी को दूर कर देता है और अपनी रहमत से नवाजता है। इलाहुम अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं बड़ा मेरे सिवा और कौन है। आइए जरा मैं भी अपना जायजा लूं और आप भी अपना जायजा लें, हमारी कौन कौन सी मुरादें अब तक हमारे रब ने पूरी की हैं, हमारी कौन कौन सी चीजें हमारे परवरदिगार ने अब तक हमें अता फरमाई है, कौन कौन सी नेमतें हैं जो हमने उससे मांगी हैं, जिनका तकादा किया और उसने हमें दी है। अगर आप एक फहरिस्त बनाना शुरू कर दें तो वो एक तवील फहरिस्त होगी उन चीजों की जो हमने अल्लाह से मांगी और मालिक ने हमें अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हमने बेटे मांगे उसने बेटे दे दिए, औलाद मांगी औलाद दे दी, हमने अल्लाह से दुनिया का माल मांगा उसने माल अता कर दिया। हर एक ने अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगा, उस मालिक ने दे दिया
اور اس کا اعلان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے نبی لوگوں کو بتلاؤ تمہارا رب تم سے مخاطب ہے، تمہارا پروردگار تم سے خود یہ کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہیں قبولیت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور اللہ فرماتے ہیں جن کی گردنوں میں سریے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، جو میرے سامنے دامن دراز نہیں کرتے، اور جو اتنے اپنے خدا بنے ہوئے ہیں، کبھی ہمارے سامنے جھک کر ہم سے اپنا دامن پھیلا کر سوال کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ذلیل و رسوا ہو کر وہ جہنم کے اندر داخل ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہماری دعائیں قبول کی، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ کسی انسان سے ایک دفعہ مانگے دے دے گا، 2 دفعہ مانگے دے دے گا، شاید 2-4 دفعہ سے زیادہ مانگے دیں گے تو بالآخر جواب دے دے گا۔ لیکن میرے رب کا در کیسا ہے، میرے پروردگار کا دروازہ کیسا ہے؟ جتنی دفعہ مانگو گے، جتنی دفعہ آؤ گے، وہ دیتا چلا جائے گا اور خوش ہوتا چلا جائے گا۔ باقی ہر جگہ سے تانا مل سکتا ہے، پھر آ گئے ہو، پھر آ گئے ہو، یہی ایک در ہے جہاں سے تانا نہیں ملتا۔ کسی اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے، میری مشکل کو دنیا میں نہ آسا کر سکا کوئی، مصیبت میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا۔ اور پاکستان کے ایک معروف شاعر سید سلمان گیلانی کے والد محترم سید امین گیلانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وہ رب جو ہماری پکار سننے والا، دعا سننے والا، درد دل سننے والا، ہمیں تکلیف و مصیبتوں سے نجات دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم سب سے بڑھ کر اس سے پیار کریں؟ اسی طرح حضرات محترم، اللہ کی ذات ہماری محبت کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بتلایا بھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس پس منظر میں بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتا، سانس کی نعمت، وہ کہتے ہیں ایک سانس ہم اندر لے کے جاتے ہیں، ایک باہر لے کے آتے ہیں، اسی سے ہماری زندگی اور موت منسلک ہے۔ باہر کا سانس اندر نہ جائے موت واقع ہوتی ہے، اندر کا سانس باہر نہ آئے موت واقع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر سانس نعمت ہے، اور بندہ جب ایک دفعہ سانس لیتا اللہ کی 2 نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ کوئی گن کے بتائے اس نے اپنی زندگی میں اب تک کتنے سانس لیے، کوئی شمار تو کر کے دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں فرمایا وہ میری طرف سے ہیں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ میں امیروں کی بات نہیں کرتا، میں خوشحال لوگوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے بزنس مین جو ان کی بات نہیں کرتا، کوٹھی کار بنگلوں کے مالک جو ان کی بات نہیں کرتا، وہ جو اربوں خربوں میں کھیلتے میں ان کی بات نہیں کرتا، میں وزیروں مشیروں کی، صدر اور وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کی قارونوں اور فرعونوں کی بات نہیں کرتا، میں بڑے بڑے ذمہ داروں اور وڈیروں کی بات نہیں کرتا، میں دولت کی ریل پیر رکھنے والے بڑے بڑے اسودہ حال لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے سب سے غریب، سب سے مفلس، سب سے قلاش، سب سے نادار، سب سے گرے پڑے بندے کی بات کرتا ہوں۔ وہ بھی اگر اپنے رب کی نعمتوں کو اپنے وجود کے اندر دیکھے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا میرے رب نے مجھے اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی اپنا ماتھا رب کے سامنے رگڑتا رہوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے غریب سے غریب آدمی کو بھی آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، دماغ نہیں دیا،
दिल नहीं दिया, हाथ पांव नहीं दिए, अल्लाह ताला ने क्या ताकत कुव्वत सकत अता नहीं फरमाई, उस मालिक ने क्या कुछ अता किया हुआ है। जरा जाओ तो सही, किसी अंधे से पूछो, किसी बहरे से पूछो, किसी अपाहज से पूछो, किसी माजूर से पूछो, वो कहेगा अगरचे मेरे पास अरबों खरबों रुपया, काश मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना होती, मेरे चेहरे पे आंखें तो होती, काश मैं कानों से सुन तो सकता, काश मैं अपने पांव से चल तो सकता। मेरे भाइयों, बंदा जब अपने रब की बेपाया नेमतों का एहसास करेगा ना, उसके दिल में अपने रब की मोहब्बत ऐसे आएगी जैसे पानी का सैलाब और पानी का रेला आता है। इतना प्यार करने वाला परवरदिगार, इतना अता करने वाला मेरा रब। इसी तरह हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए कि वो हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है, वो हमारी कोताहियों पर पर्दे डालने वाला है, वो हमारे तमाम वीक पॉइंट्स को जानता है, वो हमारी शख्सियत के तमाम कमजोर पहलुओं से वाकिफ है, हमारी जिंदगी का दिन रात का कोई लम्हा उससे पोशीदा नहीं है। लेकिन वो सित्तीर है, वो पर्दे डालता है। अगर वो पर्दे हटा दे तो हमारे वीक पॉइंट, हमारी खराबियां, हमारी खामियां, हमारे गुनाह, हमारे करतूत अगर एक दूसरे के सामने आ जाएं, हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। मैं नहीं जानता आपके अमाल कैसे हैं, आप नहीं जानते मेरे अमाल कैसे हैं, सबको जानता है अकेला मेरा रब जानता है। लेकिन वो इतना मोहब्बत करने वाला और इतना प्यार करने वाला है, वो अपने बंदों को रुसवा नहीं करता है। बंदा खुद अपने आप को जलील करे तो करे कि मैंने रात की तारीकी में जिना किया, मैंने शब के अंधेरे में शराब पी, मैंने गुज़श्ता रात को ये किया वो किया। वो अपने पर्दे खुद फाड़ दे और माशरे में अपने आप को रुसवा कर ले तो अलग बात है। और अल्लाह यह भी पसंद नहीं करता कि बंदा रात की तरीके में गुनाह करके दिन के उजाले में लोगों को बतलाए। अल्लाह तो पसंद करता है कि तू रात की तारीकी में गुनाह कर चुका, दिन का उजाला फैल चुका, मुझसे माफी मांग ले। ये हदीस पाक सुना रहा हूं आपको। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीअल लैल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा रात को गुनाह करता है, अल्लाह सुबह की रोशनी में अपना हाथ फैला फैला के कहता है, मेरे बंदे माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर देता। हजरात मोहतरम, कुरान ऐलान करता है, कुरान बतलाता है, फिर एक सवाल भी पेश करता है, उस सवाल का जवाब बंदों से लेता है। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे तो वो हैं कि जब उनसे कोई नाज़ेबा हरकत हो जाती है, कोई नाशाइस्ता हरकत हो जाती है, कोई बेहयाई का काम हो जाता है, या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, फौरन अल्लाह फरमाते हैं हमें याद करते हैं और हमसे अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। ये कुरान का सवाल है जिसका जवाब इंसानों के जिम्मे है। बतलाओ सारी दुनिया के गुनाहगारों को अल्लाह के सिवा माफ करने वाला और कौन है? कौन है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा माफ करने वाला? वो दुनिया में भी माफ करता है। आखिरत पर ईमान ना रखने वाले बेअकल और जानवर नुमा इंसान जो फिक्र आखिरत से गाफिल हैं, वो अगर देख ले और इस पहलू पे जरा गौर करे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, इस दुनिया में भी अल्लाह माफ करते हैं। दिन रात हम क्या कुछ करते हैं, कैसी नाफरमानियां, कैसी सरकशियां, लोग कैसे कैसी रब की बगावतों के मुर्तकिब होते हैं। वो अल्लाह इस बात पे पूरी कुदरत रखता है कि इधर कोई उसकी नाफरमानी करे और उधर वो उसका गला दबोच ले, उसका नामो निशान तक मिटा के रख दे। वो मौत व हयात का मालिक है, लेकिन वो माफ भी करता है, मोहलत पे मोहलत भी दिए जाता है, वो मौके पे मौका भी देता चला जाता है। अब मेरा बंदा आ जाएगा, अब मेरा बंदा मुझसे माफी मांग लेगा, अब मेरा बंदा मेरे दर पे आके झुक जाएगा।
उसके तो करम की इंतहा कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये दुनिया के अंदर ही मुआफी का जो निजाम है, ये बंदों को इस बात की तरफ रागिब करता है कि आपने उस सच्चे रब के साथ सबसे ज्यादा प्यार किया करो और मोहब्बत किया करो। हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, क्या वह हमारी रोटी बंद करता है? क्या पानी के घोंट हमसे छीनता है? हम उसकी नाफरमानियां और बगावतें करते रहते हैं, क्या वह हमारा रिस्क बंद करता है? जब वो इतनी मोहब्बत करता है तो बदले में सबसे बढ़कर मोहब्बत भी उससे करनी चाहिए। हजरात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए भी हमारी मोहब्बतों के सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि हम दिन रात सुबह शाम उसकी रहमत के फैजान के अंदर नहाते हैं। एक लम्हे के लिए भी अगर उस मालिक की रहमत हमसे उठ जाए, यकीन जाने हमारी जिंदगी अजीरन हो जाए। वो दिन रात हम पे अपनी रहमतें बरसाता है। हदीसे पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने साथ ही अपने अर्श पर यह बात लिख दी, इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। रहमत भी मेरा है, गज़ब भी मेरा है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी हो गई, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी हो गई। क्या मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस तहरीर का, दोस्तों अपने अर्श में लिखी हुई है कि मेरे बंदो गुस्सा भी मुझे आता है, गज़ब भी आता है। तुम्हारे करतूत और गुनाहों को देखकर मैं तुमसे इंतकाम भी ले सकता हूं, पूरी ताकत रखता हूं, लेकिन मैंने अपने ऊपर यह लाजिम कर दिया है कि मैंने तुम्हें अपनी रहमत से ही नवाजना है। अब अगर तुम में से कोई मेरे गज़ब का मुस्तहिक बनता है तो ये उसकी अपनी कमजोरी है, वरना मैं तुम्हारा रब तुम्हें अपने अजाब में और अपने गज़ब में नहीं लेना चाहता। एक औरत कैदियों के अंदर आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तड़पती हुई मां को देखा। मां की ममता का जो जज्बाती मंजर होता है वो दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं देता। उसका छोटा सा बच्चा गुम हो गया था, वो दीवानी हुई फिरती थी उसकी तलाश में। जो बच्चा भी उसे छोटा सा मिलता उसे उठा लेती, अपने साथ चिमटा लेती और उसे अपना दूध पिलाना शुरू कर देती। बिल आखिर उसका अपना बेटा मिल गया, उसने उसे उठाया, चिमट गई उसके साथ, उसे अपनी छाती से लगाया, उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, आप खुद भी इस मंजर को देख रहे थे, सहाबा इकराम भी देख रहे थे, आपने इस्तिफसार किया, ये औरत जिसको अपना बच्चा मिल गया है और जिसकी मोहब्बत में ये दीवानी हुई फिरती थी, दूसरों के बच्चों को उठा रही थी और सीने से चिमटा रही थी, अब इसको अपना बेटा मिल गया, क्या अपने हाथों इसे जहन्नम में डाल सकती है, आग में डाल सकती है? क्या इसको दहकती हुई आग में अपने हाथों से फेंक सकती है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह का रसूल, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मां अपने शीरखार बच्चे को अपनी छाती से हटा के जलती हुई आग के अंदर डाल दे, इसका तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और मां की ममता से बढ़ के ताकतवर और जज्बाती जो कैफियत है वो कहीं और नहीं होती। आपने फरमाया, मैंने तुमसे इसलिए नहीं पूछा था कि शायद तुम में से कोई मुस्बत जवाब दे कि हां ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है। मैंने तो मां की मानता से तुम्हारी नजरें उठाकर तुम्हारे रब की रहमत और मोहब्बत की तरफ मैंने मबजूर करवाना चाहा था। लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा, फरमाया जितनी मोहब्बत ये औरत अपने बच्चे से करते इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। क्या वो रब ये चाहेगा कि अपने किसी बंदे को जलती हुई आग में और नारे जहन्नम के अंदर फेंक दे? एक अल्लाह के बंदे ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहता है, मां बाप से भी सवा है शफकत तेरी, फजू है तेरे गदब से रहमत तेरी, जन्नत इनाम करके दोजख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। या अल्लाह तू मां बाप से भी कहीं बढ़ के प्यार करने वाला है, अल्लाह तेरी रहमत तेरे गजब पे हावी है। कहता है, या अल्लाह सच्ची बात तो ये है कि जो जन्नत के अंदर जाएगा वो अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं, तेरी रहमत की बुनियाद पर जाएगा, और जो जहन्नम में जाएगा या अल्लाह वो तेरे
عدل کی بنیاد پر جائے گا، عدل کی بنیاد پر، اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ اس لیے بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری محبت کے سب سے زیادہ مستحق، اور اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں، 4 خطبات جمعہ میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور مختلف انداز سے آپ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے بعد اور اس کے بیان کے بعد میں اسی لیے آج کی گفتگو میں اللہ کی محبت اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت کی جائے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان سے بھی پیار کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا، اپنے رب کی زیارت کی، رب کا دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک دعا سکھائی گئی۔ ذرا سنیے کون سی دعا ہے اور کیسے ایمان افروز کلمات ہیں۔ اللہ کی طرف سے سکھائی گئی دعا اس کے نبی کو خواب کے اندر اللہ کے دیدار کی کیفیت میں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ نے دعا سکھلائی اپنے نبی کو، یاد کرو میرے عزیزو، کیا دعا کا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کے کرنے کا، برے کاموں کو چھوڑنے کا، اور تیرے مسکین اور غریب بندوں سے محبت کرنے کا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کرتا ہے، اور یا اللہ تیرے اس بندے کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ سنیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں رب کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ آج محبت کی جاتی ہے نا چوروں، ڈاکوؤں سے، زانیوں، شرابیوں سے، اللہ کے نافرمان باغی مالداروں، چودھریوں سے، دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کے مجرموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ دین کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے نیک متقی فرما بردار بندوں سے محبت کرو، خواہ ان کی جیب کے اندر پھوٹی کوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا ہوا تھا، اگر تم مدینے میں مجھے تلاش کرنا چاہو اور میں تمہیں نہ مل سکوں، مدینے کے مسکینوں کے پاس آ جانا، مجھے وہاں پاؤ گے۔ اسی طرح عزیزان محترم، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے اعلان ان 2 بندوں کے لیے، بشارت، خوشخبری، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ 2 بندے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں میری رضا کے لیے، فرمایا میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے دنیا کے مفادات، کہاں گئی یہ جیب اور یہ آج کے چند سکے جن کو دیکھ کے دوستیاں اور محبتیں بنائی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، پہلی امتوں کا، ایک دوسری بستی میں جانا چاہتا تھا۔ اس بستی کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں کھڑا کر دیا۔ جب وہ آدمی آیا اور اس سے پوچھا، بھائی کس لیے آئے ہو، تم تو اس بستی کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہنے لگا میں فلاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کوئی کاروبار تجارت کا معاملہ، کوئی لین دین کی بات، کوئی احسان اس نے کیا اس کا بدلہ؟ کہنے لگا نہیں، وہ بھی دیندار ہے، میں بھی دیندار ہوں، میں بھی ایماندار ہوں، وہ بھی ایماندار ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کا نیک مومن بندہ ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔
فرشتے نے کہا پھر خود بھی خوش ہو جاؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، اور میرے مالک نے یہ پیغام دینے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم میری رضا کے لیے میری محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ اللہ فرماتے اس کی وجہ سے میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں اندر یہ حدیث 7 مرتبہ آئی ہے، زیادہ مرتبہ آئی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے 7 خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا جن کو روز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گے۔ ان میں سے 2 بندے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، کوئی دنیاوی مفاد پیش نگاہ نہیں ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ملتے بھی ہیں تو اسی وجہ سے، جدا بھی ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے صحابی ادھر سے گزرے، اس صحابی نے کہا اللہ کا رسول میں اپنے اس ساتھی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے اسے بتایا بھی ہے؟ کہنے لگے بتایا تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کرو اللہ کے لیے اسے بتاؤ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس صحابی نے جا کے بتلا دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلن نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، ہم اجنبی ہیں، ہمارا معاشرہ زیادہ تر ہندوانہ معاشرہ ہے، رسم و رواج کے اعتبار سے اور کلچر اور ثقافت کے لحاظ سے، حتیٰ کہ بعض اوقات عقائد کے لحاظ سے بھی ایسا نظر آتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ مسلم معاشرے سے زیادہ ایک ہندو معاشرہ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کسی سے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ عربوں کے اندر بات پائی جاتی ہے۔ آپ عرب معاشرے کے اندر جائیں، وہ جس سے محبت کرتے ہیں نا کسی خوبی کسی نیکی کی وجہ سے، تو اسے بتلا دیتے ہیں اے میرے بھائی میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دوسرا جواب دیتا ہے تو جس رب کی خاطر مجھ سے پیار کرتا ہے وہ رب بھی تجھ سے محبت کرے، میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ وہ حدیث پاک جو ابتدا میں نے آپ کو سنائی ہے وہ پھر سن لیجئے، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 باتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں اسے ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی محسوس ہوگی۔ پہلی بات، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسے ایمان کے بعد کفر کے اندر جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے زندہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ اور اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی اعلان کیجئے، لوگوں کو بتلائیے کہ اے لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کے حصول کا نسخہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے، اطاعت پیغمبر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنا پیار ڈال دے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔